نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بیٹا دیکھیں، آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے یا آج ہم جو چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے تہوار۔ کون سا تہوار ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو سکتا ہے یا اس کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق لایا جا سکتا ہے؟ ایسا کون سا تہوار ہو سکتا ہے؟ تو کسی بھی تہوار کو جج کرنے کے لیے کہ کیا ہم اس تہوار کو منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے، تین چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ کون کون سی؟ نمبر ایک کہ بھئی اس تہوار کا اوریجن کہاں ہے، اس کا آغاز کب ہوا، اس کا آغاز کس نے کیا، اس کا آغاز کرنے والے کیا سوچتے تھے۔ سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ اوریجن۔ کیا چیز؟ اوریجن۔ نمبر دو، آج کل کے دور میں اسے کون منا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کون لوگ ہیں جو اس کو منا رہے ہیں، کون سی ایسا مذہب ہے جو اس کو منا رہا ہے، اور جب وہ اس کو مناتا ہے تو اس کا اس کے ساتھ اعتقاد کیا ہے؟ اعتقاد مطلب کانسیپٹ کیا ہے، بلیف کیا ہے اس کا، وہ کیا سوچتا ہے کہ اگر میں یہ تہوار مناؤں گا تو کیا ہوگا۔ دو باتیں سمجھ آ گئی، تہوار کا اوریجن کیا ہے اور تہوار کون لوگ مناتے ہیں۔ ان دو چیزوں کی روشنی میں پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا یہ تہوار مسلمان منا سکتا ہے یا نہیں، کیا یہ تہوار مسلمان بنا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بات سمجھ آئے گی کہ کسی بھی تہوار کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے کہ یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی، اس کو کرنا ایک احسن عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، یا اس کا کرنا ایک بدعت ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا۔ سعودی عرب میں 27، 28، 29 کو ہیلووین منایا گیا۔ کیا منایا گیا؟ ہیلووین۔ اور سر عام منایا گیا، لوگوں نے ماسک پہنے اور مطلب ایک پراپر جس طریقے سے یورپ اور دوسری نان مسلم کنٹریز کے اندر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کو ویسے سیلیبریٹ کیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کو اہل حدیث کے ساتھ ٹچ کرنے کی کوشش کی اور اہل حدیثوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل حدیث اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اوریجن کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیوں منایا جاتا ہے یا اس کو کون لوگ مناتے ہیں، اور یہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہیلووین کا نام سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ ہیلووین کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بلیف ہے آج سے 2000 سال پہلے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ روحیں 31 اکتوبر کو زمین پہ چلتی ہیں، روحیں 31 اکتوبر کو زمین پہ چلتی ہیں، مرے ہوئے لوگ، گھوشت، بھوت، پریت آتما، روح بدروح یا پھر زومبی کی شکل میں زمین پر چلنے لگتے ہیں، واک کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو روکنے کے لیے آج سے 2000 سال پہلے اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، یہ ایک مت ہے، ایک کہانی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا کہ بڑے بڑے الاؤ جلائے، بڑے بڑے الاؤ جلائے، اور 31 سے لے کر 1 نومبر تک، یعنی 2 دن تک وہ الاؤ جلتے رہے، اور 2 دن کے الاؤ جلنے کی وجہ سے وہ جو بدروحیں تھی یا پریت آتمائیں تھی یا جو بھی تھا وٹ سو ایور زومبیز تھی، وہ واپس اپنے اسپرٹ ورلڈ کے اندر یا اپنی گریو ورلڈ کے اندر چلی گئی۔ تو اس دن کو کہا جانے لگا آل سینٹس ڈے، کہ اس دن سینٹس کی محنت کی وجہ سے انسانیت کو بچایا گیا پریت آتماؤں سے۔ یہ ایک کانسیپٹ تھا۔ وقت گزرتا گیا تو اس سے جو پہلے والی رات تھی یعنی کہ 31 اکتوبر کی، اسے کہتے تھے آل ہیلو نائٹ یا ایو، اور 1 اکتوبر یعنی کہ 1 نومبر اسے کہا کرتے تھے ہیلو ماس۔ ہیلو کہتے ہیں ہولی کو، ایک مبارک دن۔ وقت گزرا اور یہی آل ہیلو ایو جو تھی یہ ہیلو وین بن گئی۔ اب ہمیں اس کا اوریجن پتہ لگ گیا کہ بدعقیدگی کی بنیاد ہے اس کی اوریجن، تو اس کو کتنا بھی اچھے طریقے سے مناؤ گے تو یہ کیا کہلائے گی؟ بدعت کہلائے گی، کیونکہ یہ کسی کے مذہب کا حصہ ہے، یہ کسی کے مذہب کا حصہ ہے، اور نہ ہی ہمارا عقیدہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جو شخص
اس دنیا سے مر کر عالم برزخ میں چلا جائے وہ واپس پلٹ کر اس دنیا میں نہیں آ سکتا. یہ بات ہمارے عقیدے کے بھی خلاف ہے. اور اگر اب ہم یہ پروپوگیٹ کرتے ہیں یا لے کر چلتے ہیں جس طرح سعودی عرب والے لے کر چلے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس عقیدے کو جو 2000 سال پہلے انڈورس کیا گیا تھا اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم نے اوریجن سمجھ لیا، اوریجن سمجھ آ گیا ہیلووین کیوں منایا جاتا ہے، مطلب کب سے اس کا آغاز ہوا. اب دیکھتے ہیں اس کو کون لوگ مناتے ہیں. ٹائم گزرا، ہر سال 1 نومبر کو نا یہ مناتے تھے. کیسے مناتے تھے؟ جن بھوت بن کے ویسے پہن کے، ٹھیک ہے، پوری رات ٹافیاں شافیاں کھاتے تھے لوگوں سے، ٹھیک ہے، پمپکن لگاتے تھے. ویسے 1 نومبر کو نا یہ لوگ سال کا پہلا دن منایا کرتے تھے کچھ 2000 سال پہلے. 1 نومبر will be considered as the first day of the year. ٹھیک ہے، تو اس خوشی میں وہ مٹھائیاں بھی بانٹا کرتے تھے، تو یہ وہ بھی چل رہا ہوتا ہے. اب یہ مناتا کون ہے؟ یہ یہودی مناتے ہیں، یہ عیسائی مناتے ہیں. 1930s کے اندر لوگوں نے، مرڈررز نے ماسکس پہن کے یورپ کے اندر قتل عام کر دیا تھا. بھوتوں کے کپڑے پہن کے نا سائیکوٹک لوگوں نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا. پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ مارے گئے. کیوں مارے گئے؟ کیونکہ یہ ڈے منایا جا رہا تھا. اگر یہ ڈے نہ منایا جا رہا تھا تو کیا اتنے لوگ ایک دن میں مرتے؟ نہیں مرتے. تو جس چیز کا اوریجن ہی غلط ہو، جس کی بنیاد ہی غلطی پر ہو، غلط اعتقادی پر ہو، اس کو آج کے دور میں منانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اب ہم نے 2 چیزیں سمجھ لی. نمبر 1 ہم نے اوریجنل سمجھ لیا، اوریجن جو کہ بدعقیدگی پر مبنی. نمبر 2 ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس کو یہود اور عیسائی مناتے ہیں. کلیئر کٹ بات ہوگی. یہ دنیاوی معاملہ رہا ہی نہیں. اگر کوئی بندہ یہ کھڑا ہو کر نہیں اس کا دین سے تو کوئی تعلق، کیوں تعلق نہیں ہے؟ لوگوں کے عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور آپ کہتے ہیں دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اینیویز، تو اب جو چیز ہوئی سعودی عرب کے اندر، تو یہ لوگ بات تمام لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ سعودی ہمارا مرکز نہیں ہے، مکہ اور مدینہ ہمارا مرکز ہے. سعودی عرب کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو وہ اسی طرح غلط ہے جس طرح پاکستان کے اندر سینما ہال ہونا، پاکستان کے اندر کنسرٹ ہونا، ٹھیک ہے، کسی اور مسلمان ملک کے اندر فحاشی ہونا، اسی طرح یہ بھی غلط ہے. اور نہ صرف غلط ہے بلکہ وہ لوگ، اگر آپ ان پکچرز کو غور سے دیکھیں، ان ویڈیوز کو غور سے دیکھیں، تو وہ لوگ پرنے رکھے ہوئے ریڈ کلر کے، وہ جس طرح کے ان کے ائمہ اور علماء پہنتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں نا کہ میں جس چیز سے نفرت کرتا تھا آخر میں خود بھی وہی چیز بن گیا. بدعت 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 بدعت، ہر چیز پر بدعت کے فتوے، ہر چیز پر حرام کے فتوے. بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے دیتے کسی کو یہ. اور آج وہیں پر یہ کام ہو رہا ہے، جو کہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ کتنا غیر شرعی کام ہے، کتنا غلط کام ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں بڑے خاص الفاظ میں بولا، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے، آگ میں لے کے جانے والی ہے. بدعت کبھی بھی انسان کو بہتری کی طرف لے کے ہی نہیں جا سکتی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس پر ہمارا امر نہیں ہے رد ہے. کیا ہے؟ وہ رد ہے. اب امر سے مراد کیا؟ کہ شریعت اسلامی جس چیز کی اجازت نہ دے وہ کرنا مردود ہے. تو یہ جو مردودیہ عمل سعودی عرب کے اندر ہوا، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ اپنی تباہی، اپنی بربادی کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں. یہ لوگ اللہ کے عذاب کو آواز دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، للکار رہے ہیں. اللہ ہم لوگوں کو حق بات کرنے، حق بات سننے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اچھا، تو ابھی اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن، کوئی بات آپ نے کرنی ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بھوت وغیرہ ہوتے تھے، چلتے ہوتے تھے زمین پہ، یہ چلتے تھے کہ یہ ویسی کوئی باتیں ہوتی تھی؟ میرا بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں، مت ہے، کہانی ہے. سرکار جو بندہ مر گیا نا ایک بار اس دنیا سے، جس کا اخراج ہو گیا، جس کا نام لکھا گیا کہ یہ بندہ مر گیا ہے، وہ بندہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، نہ روح کی شکل میں نہ جسم کی شکل میں. یہ زمبیز، بدروح، پریت آتما، بھوت، اب جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں جمعرات کی جمعرات روحیں آتی ہیں جی، اس لیے ہم پڑھ کے ان کو بخشتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. اس طرح کی کوئی کہانی نہیں. اس طرح کی کہانیاں بنائی جاتی ہیں، اس طرح کی متس بنائی جاتی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف جھوٹ ہوتا ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو دھمکانے کے لیے، لوگوں کو اپنے نیچے لگانے کے لیے. یہ ایک
طریقہ کار ہوتا ہے, یہ سچ نہیں ہوتا. سمجھے؟ کوئی اور سوال؟ وہ سعودیہ میں جب یہ منایا گیا تھا فیسٹیول, مطلب مسلمان شریک تھے نہیں؟ بالکل تھے, مسلمان ہی تو تھے زیادہ تر شریک, سارے ہی مسلمان تھے. اور کون تھے؟ یہ مسلمان ہی تھے جو یہ کر رہے تھے. اسی لیے تو ہم بات کرنے بیٹھے ہیں نا یہاں پر. اور ہم یہاں پر کیوں بات کرنے بیٹھے؟ سوچنے کی بات ہے. اور کوئی سوال؟ میرا سوال یہ, آپ نے بھی ایک بتایا نا کہ 2000 سال پہلے وہ پیگمین کہتے تھے کہ یہ روحیں آتی ہیں زمین پر چلتی ہیں, تو وہ لوگ فرسٹ نائٹ کو جو عید کے اس میں ماسک پہن کے ٹافیاں کھاتے تھے اور مطلب مٹھائیاں سیلیبریٹ کرتے تھے, تو اس سے روحیں واپس کیسے چلی جاتی تھی؟ بھائی وہ اس سے واپس نہیں جاتی تھی. میں نے آپ کو بتایا 2000 سال پہلے جب ان کو یہ جو کہانی کے مطابق myth جو ہے یہ ایز پر دس myth کہ بھائی وہ جب زمین پر یہ واک کرنے لگے تو انہوں نے 2 دن الاؤ جلایا, آگ جلائی, جس سے ڈر کر وہ واپس چلی گئی. ان کے جانے کے بعد انہوں نے سیلیبریشن شروع کی. سیلیبریشن کرنے سے وہ واپس نہیں گئی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیوں واپس گئیں؟ آگ کے الاؤ سے جو 2 دن ان کے سینٹس نے جلائے تھے, اسی وجہ سے 1 نومبر کو آل سینٹس ڈے کہا جانے لگا. سمجھ آ گئی بات؟ کوئی اور کوشچن؟ اور کوئی ایسی بات جو ہمارے منہ سے ایسی نکل گئی ہو جو نہیں نکلنی چاہیے تھی, جو نہیں نکلنی چاہیے تھی, اللہ اس پر ہمیں معاف کرے, درگزر کرے, عفو کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو اور ہمارا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.